علماؤں کی اولادیں علی علی نہیں کرتی. یہ جملہ یاد رکھنا. علی کی محبت باپ کی وراثت سے نہیں ماں کی شرافت سے ملتی ہے. یاد رکھنا. اچھا سب کا نکاح نہیں ہوا مگر نکاح ہوتے دیکھا تو ہے نا تم سب نے. اچھا جب نکاح ہوتا ہے شادی ہوتی ہے تو ایک بہت پرانی رسم چلی آ رہی ہے ہماری شادیوں کے تقریب میں. تم سب اس کے گواہ بننا. جب نکاح کا وقت آتا ہے تو پہلے قاضی صاحب آتے ہیں, دلہے راجا کا صحرا اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر نوشا میاں سے کہتے ہیں میری جان ذرا کلمہ پڑھ لے, ذرا کلمہ پڑھ کر سنا. اب دلہے راجا کلمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا رے قاضی صاحب یہ نکاح پڑھنے سے پہلے دولہے سے کلمہ کیوں پڑھوا رہے ہو؟ کہا مولانا نکاح پڑھنے سے پہلے چیک کرنا پڑتا ہے دولہا مسلمان ہے کہ نہیں. پوری توجہ. ارے تم نے ہزاروں شادیاں دیکھی کہ قاضی نے آ کر دولہے سے کلمہ پڑھوایا مگر کوئی ایسا نکاح بھی دیکھا کہ دولہے نے بھی صحرا اٹھا کے قاضی سے کہا ہو ذرا آپ بھی تو کلمہ پڑھ کر سنائیے؟ کہا نہیں مولانا کسی مسلک کے قاضی سے کلمہ نہیں پوچھا جاتا. میں نے کہا جی مولوی ہے ارے اپنے قاضی سے کلمہ نہیں پوچھتا اور جو مصطفیٰ کا قاضی تھا جو مصطفیٰ کا قاضی جو سرور دو عالم کا قاضی جس نے رسول کا نکاح پڑھا. اچھا یہ بتا منحوس, اچھا میں یہ کیوں کہتا ہوں پتا ہے؟ کیونکہ میں جب علی علی کرتا ہوں نا تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے اور آج بھی مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے کیونکہ میں جب علی کی عظمت بیان کر رہا ہوں نا تو میں دیکھ رہا ہوں مجمع میں کچھ منحوس چہرے اور منحوس ہو رہے ہیں. تو ہمیں تو بھائی جب فرشتوں کی محفل میں ابلیس بیٹھ سکتا ہے تو مومنوں کی محفل میں کوئی منافق نہیں رہ سکتا. ہمیں تو دوستوں کو ہنسانے میں بھی مزہ آتا ہے, دشمنوں کو جلانے میں بھی مزہ آتا ہے. پوری توجہ. وہ جس نے میرے نبی کا نکاح پڑھا, نعوذ باللہ اگر اس وقت نبی کو نبوت نہیں ملی تھی, نبی 25 سال کے تھے, تیرے مطابق 40 سال میں نبوت ملی, تو دیکھا کسی تاریخ میں کہ 40 سال میں نبوت ملنے کے بعد نبی نے دوبارہ نکاح پڑھایا ہو؟ ریپیٹڈ نکاح ہوا ہو, پھر سے نکاح پڑھایا ہو؟ اور قسم خدا کے اللہ بھی حضرت ابو طالب کے دشمنوں کے چہرے میں وہ خدا نے تماچا رسید کروایا کہ ارے تم قیامت تک تو کہتا رہے منحوس, مگر سن یہ فضائل ابو طالب نہیں تو کیا ہے. جان قربان میری اس ابو طالب کی عظمت پر کہ نبی کا کم از کم 11 سے 12 نکاح تاریخ میں ملتا ہے, مگر جو نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھی نسل رسول اسی نکاح سے چلی ہے. ارے بڑا جملہ عرض کر دیا میں نے. کیا کہنے حضرت ابو طالب کے, سرکار ابو طالب کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملوں پہ میری جان قربان, کہ جس نے نسل رسول کو بچا لیا, نسل رسول اسی نکاح سے چلی. پوچھ کسی مولوی سے, اگر
قاضی نکاح کا صیغہ غلط پڑھ دے تو نسل صحیح ہو سکتی ہے؟ اور جو نکاح ابو طالب نے پڑھا اس سے جو نسل چلی، اللہ نے نماز میں درود اسی نسل پہ بھجوایا. پڑھتا ہے نا درود؟ کیا ہے درود؟ امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول، آپ کی عظمت کے لیے تو یہی کافی ہے کہ کسی نمازی کی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ آپ پر درود نہ بھیج دے. کیا ہے درود؟ اچھا میں پڑھ رہا ہوں، مجھے بتانا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں. میں بہت اسپیڈ سے اب گزرنے والا ہوں، مجھے نکلنا ہے. اور اب تو ابو طالب کا پوتا آنے والا ہے. خطاب تو ان کا سننا قسم خدا کی، جب تک یہ گھرانہ حیدرآباد میں موجود ہے نا، یہ سید کاظم پاشا کا گھرانہ حیدرآباد میں موجود ہے. حضور خطیب دکن، حضور خطیب یمن، حضور خطیب یمن. جب تک یہ گھرانہ موجود ہے تب تک حیدرآباد میں صرف حیدر ہوگا. جب تک یہ گھرانہ، خدا سلامت رکھے اس گھرانے کو، اللہ سلامت رکھے ان سادات کو. چہرے دیکھ رہے ہو ان سبوں کے؟ چہرے دیکھ رہے ہو؟ میں یہاں وہاں نہیں نوجوانوں، ادھر دیکھنا. ابھی یہاں سب سے خوبصورت لوگ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں. دیکھو چہرے دیکھو. وجہ ہے نا، علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے، پھر شجرہ خراب ہوتا ہے. دو چیزیں کنفرم خراب ہو جاتی ہیں. علی یہ بتانا نہیں پڑتا علی والوں کو، چہرے بتاتے ہیں علی کا چاہنے والا آ رہا ہے. پوری توجہ، چہرے بتاتے ہیں. نبی کی حدیث ہے اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب نے جو نکاح پڑھا، نسل رسول اسی نکاح سے چلی اور اسی پر نماز میں درود. اب میں درود پڑھ رہا ہوں، بتانا صحیح ہے یا غلط. اللہم صلی علی محمد. ختم؟ درود ختم؟ فنش؟ کہا نہیں مولانا، آگے پڑھیے وعلی آل محمد. ایک بات تو سمجھ میں آئی نا کہ نماز میں صرف نبی پہ درود پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، آل نبی پر بھی درود پڑھنا پڑے گا. تو کوئی بتائے ان مولویوں کو فقط 12 ربیع الاول میں جلوس محمدی نکالنے سے کام نہیں چلے گا، محرم میں جلوس حسینی بھی نکالنا پڑے گا. جلوس حسینی بھی نکالنا پڑے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تو درود بھیج. ارے درود پڑھتے وقت تو مولوی کو کم از کم اپنی اوقات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ ڈائریکٹ مولوی سے درود بھجواتا بھی نہیں. ہم تو گزارش اللہ سے کرتے ہیں تو بھیج. ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی اولادوں پر، سیدوں پر. آج کچھ مولوی بولنے لگے ہیں نا، جیسے یہ نماز نہیں پڑھے گا ان کا کیا ہوگا، جو روزہ نہیں رکھیں گے ان کا کیا ہوگا. ابے تو سوچ نماز خراب، تیرا کیا ہوگا.
جب نماز میں سیدوں پر درود بھیجتے ہو تو کیا یہ بول کر درود بھیجتے ہو بے نمازی سید چھوڑ کر؟ جس نے حج نہیں کیا ان سیدوں کو چھوڑ کر؟ نہیں، کہ نماز میں چاہے نمازی ہو یا بے نمازی ہو، نسل مصطفیٰ کا ایک ایک بچہ جو قیامت تک آئے گا، چاہے علی پاشا ہو چاہے کاظم پاشا ہو، نسل مصطفیٰ کے ہر بچے پر درود بھیجنا پڑے گا۔ تو پھر مان کہ سیدوں کی عزت نمازوں کی وجہ سے نہیں، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، خون مرتضیٰ کی وجہ سے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج اپنے نبی اور ان کی اولادوں پر، کیسے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم پر، اور خالی ابراہیم پر نہیں، ابراہیم کی اولادوں پر۔ پوچھ مولوی سے، اللہ جس ابراہیم کی اولادوں پر درود بھیجتا ہے اس ابراہیم کی اولاد میں ابو طالب ہے کہ نہیں؟ اس نسل ابراہیم میں، اس ذریت اسماعیل میں ابو طالب ہے کہ نہیں؟ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس آل ابراہیم میں ابو طالب ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ قرآن ہے، قرآن ملا کا بیان نہیں۔ اللہ کہہ رہا ان اللہ اصطفیٰ آدم۔ کیا ہو گیا، سب خیریت تو؟ ہاں، یہاں پر بیٹھا ہوں میں، خیبر کے مسلمان ہیں، ہم بھاگتے نہیں میدان چھوڑ کر، بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ کہہ رہا ہم نے آدم کو چن لیا۔ کس کو چنا؟ کس کو چنا؟ آدم کو چنا، آدم کی اولادوں کو نہیں چنا۔ پوری توجہ، قرآن ہے قرآن۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، آدم کی اولادوں کو نہیں۔ وَنُوحًا، اور پھر ہم نے نوح کو چنا، نوح کی اولادوں کو نہیں۔ مگر وہی اللہ آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے وَآلَ ابراہیم، اور ہم نے ابراہیم کی اولادوں کو چنا، ابراہیم کو نہیں۔ وَآلَ ابراہیم، پہلے آدم کو چنا، پھر نوح کو چنا، پھر ابراہیم کو نہیں، ابراہیم کی اولادوں کو چنا۔ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، اب یہاں تک لانا تھا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا پھر میں نے عمران کی اولادوں کو چنا، عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے جہان کے لیے، ساری کائنات کے لیے۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو سارے عالمین کائنات کے لیے چن لیا۔ تو اب یہ لازم ہے کہ جب تک کائنات رہے گی تب تک ابراہیم کی اولاد بھی رہے گی اور عمران کی اولاد بھی رہے گی۔ تو ابراہیم کی اولاد تو سب کو پتا ہے، یہ عمران کون ہے جس کی اولاد کو اللہ نے چنا؟ قسم خدا کی، مولوی نے تمہیں بتایا ہی نہیں کہ علی کے باپ کی کنیت ہے ابو طالب، نام ابو طالب نہیں ہے۔ چونکہ بڑا بیٹا طالب تھا تو کنیت ابو طالب پڑ گئی۔ حضرت ابو طالب کا اصل نام عمران ہے، مگر مولوی نے چھپایا اس لیے کہ اگر بتا دیا کہ عمران کون ہے تو یہ بھی
بتانا پڑے گا آل عمران کس کی شان میں اترا. دیکھو پاک محفل میں ایسے گندے لوگوں کا نام ہی مت لیا کرو. پوری توجہ. بتایا ہی نہیں کہ علی کے بابا کا اصل نام عمران ہے. اس لیے کہ پھر یہ بھی بتانا پڑے گا نا آل عمران کون ہے. یاد رکھنا تاریخ میں 3 ہی عمران گزرے ہیں. 3 عمران. اب فیصلہ کرو وہ کون عمران ہے جس کی اولاد قیامت تک رہے گی، کیونکہ اللہ نے اس کو عالمین کے لیے چن لیا. ایک عمران حضرت موسیٰ کے بابا عمران، ایک جناب مریم کے بابا عمران، اور ایک مولا علی کے بابا عمران. مگر قرآن میں اللہ جس آل عمران کا ذکر کر رہا ہے، جس عمران کا ذکر کر رہا ہے، اس کی نسل قیامت تک رہے گی. اب دیکھو کس عمران کی نسل باقی ہے. موسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا تو نسل نہیں چلی. توجہ. اور مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ جس کی شادی نہیں ہوئی تو نسل نہیں بڑھی. ارے پوری دنیا میں جھوم کر دیکھ لو، نسل ابو طالب ہر جگہ موجود ہے. پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ لو. یہ کون ہے جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں؟ ان کے رگوں میں ابو طالب کا لہو ہے. کون ہے یہ؟ علی کا باپ کا ہے. ساری انکوائری علی کے بابا پہ ہو رہی ہے. ساری تحقیق علی کے بابا پہ. اور کسی کے باپ کی تحقیق کیوں نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے منافق، ٹھیک ہے تو علی کے باپ پر تحقیق کر لے. اب ہم بھی ہر کسی کے باپ پر تحقیق کریں گے. پوری توجہ. اور قسم خدا کی آج حیدرآباد کے اس میدان ابو طالب کانفرنس سے تمام سادات کی نمائندگی ترجمانی کرتا ہوا میں منافقوں کو یہ وارننگ دے رہا ہوں کہ آج کے بعد خبردار علی کے باپ کو نہ چھیڑنا. اس لیے کہ اگر آج کے بعد علی کے باپ کو چھیڑا تو ہم کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے. ابو طالب